اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورۃ النساء ہمارا درس قرآن جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یہ اصل میں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے جی، یعنی جو مکہ کے مشرکین تھے، اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اب قریش نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے، قریش نے یعنی ان کو یہودیوں کو کہا جن کا یہ ہیڈ تھا کعب بن اشرف، کہ ہمیں خطرہ ہے کہ بھی تم بھی کتابی ہو، یعنی ظاہر یہودی بھی اہل کتاب ہیں اور مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، تو تم ان کے زیادہ قریب ہو، یہ نہ ہو کہ دوران جنگ تم مسلمانوں سے مل جاؤ۔ یہ مشرکین مکہ نے کافروں یعنی مشرکین مکہ نے یہودیوں کو کہا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا پھر ہم آپ کو کس طرح یقین دلا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو یعنی قریش مکہ تھے، یعنی مشرکین جو تھے، انہوں نے کہا جی ہاں اگر تم ہمارے بتوں کو سجدہ کر لو، یعنی انہیں خدا مان لو۔ یہ مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے یہودیوں سے کہا، تو پھر یہ ہے کہ ہم تم پر اعتبار کر لیں گے اور ٹھیک ہے ہم مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ حسد، دشمنی میں یہودی کیسے آگے چلے گئے، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئے، کتاب آئی ان کی طرف، تو انہوں نے کیا کیا جی کہ صرف مسلمانوں کی دشمنی میں کعب بن اشرف جو ان کا ہیڈ تھا یہودیوں کا، اس نے کہا جی ٹھیک کوئی بات نہیں، ہم سجدہ کر دیتے ہیں آپ کے بتوں کو۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہ سارے ایک ہو گئے۔ تو یہ آج بھی آپ اگر یہ تو اس وقت کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، تو یہ تو قیامت تک آیہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں، تو آج اس کی یعنی آپ جو اگر شرح کریں تو آج بھی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے وہاں یہود، ہنود، نصارہ، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بار بار تنبیہ کی، بتایا کہ یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت بھی یہ ہوا اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ گزشتہ جو بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہ یہود بھی، نصارہ بھی جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہ تکون جو ہے یہودیوں کی، اور یہودیوں کی جو ایک آگے کہہ لیں سیکٹ، فرقہ کہہ لیں، زائنسٹ موومنٹ، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جو ہیں کرسچین بھی اور ہندو بھی، اور یہ تکون آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل ہے، ہندوستان ہے اور امریکہ ہے، یہ تمام مل کے مسلمانوں کے خلاف ہر دن ہر روز کوئی نہ کوئی نئی اسکیم ان کو نیچے دبانا، ان کے خلاف یعنی ان کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ آیہ مبارکہ اتری، ٹھیک ہے، اس کا یہ
یہ شان نزول ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی یہ آیا پاک نازل فرمائی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دشمنی جو ہے مسلمانوں کی، وہ اس میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ تاریخ میں کرتے آئے ہیں۔ اب اس آیت مبارک میں ایک طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ طاغوت آپ نے علماء کرام طاغوتی طاقتیں، طاغوتی پاورز، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ طاغوت کا معنی ہے یعنی سرکش، یعنی طغا سے یہ نکلا ہے اور اس کا معنی سرکشی، ریبیلینس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، یعنی خود بھی اللہ تعالیٰ کا باغی اور سرکش، اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارے اور ان کو بھی اس پر قائل کرے، تو وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہو یا انسان ہو، ٹھیک ہے۔ شیطان کا بھی یہی کام ہے، اور جو لوگ شیطانوں جیسے کام کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے، یعنی وہ جو مشرکین مکہ ان کو بھی طاغوت کہا ہے، ٹھیک ہے جی، چونکہ وہ بھی جو تھے وہ کیا تھے، وہ سرکش تھے، اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اس سے بغاوت، تو طاغوت کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ وہی بات چل رہی ہے، یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، پرانی بات ان کی، حضور سے حسد، مسلمانوں سے حسد، تو کہنے لگے ہم کیسے یہ عربوں کی ہم کیسے اتباع کر رہے ہیں، ان کو کیسے فالو کر رہے ہیں، ہمارے اندر اتنے نبی رسول آئے، ہم اعلیٰ قوم ہیں، اور ٹھیک ہے، تو ہم عرب یہ جو جٹ قسم کے، ان کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر آئے، یہ ہم، حالانکہ ان کو یہ سارا پتہ کہ آپ سچے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، کتابوں میں لکھا تھا، ان کے علماء کرام جو صحیح تھے، فیئر مائنڈ، انہوں نے بتایا، اور وہ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر بالفرض ان میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں، کہ اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دے، یعنی پھر ان کی حالت یہ ہوتی کہ یہ یعنی تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے کسی کو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، جو اللہ دینے والا ہے، اللہ لینے والا ہے، تو یہ اگر ان کے کنٹرول میں یہ چیز ہوتی تو یہ تو بندوں کو ویسے ہی یعنی ختم کر دیتے، کوئی چیز نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ فرمایا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ اب یہاں ان کی جو باطنی بیماری ہے اس کا ذکر، ام یحسدون الناس، بلکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصل جو مرض تھی نا ان کو، اس کا بیان فرمایا کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی، جو نبوت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ جو حضور کے غلاموں کو یعنی فتوحات اور عزت، اکرام، آنر عطا فرمائی، یہ جو کیا کرتے ہیں، یہ ان سے حسد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل جو ہے وہ سراسر جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ عزت دینے والا، مال دینے والا، نبوت عطا کرنے والا، کتاب عطا کرنے والا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آج بھی اگر کسی سے حسد کرے تو بیسیکلی وہ تو ہی از ناٹ ہیپی آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے پر وہ خوش نہیں ہے۔ کسی کو اگر اللہ نے عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، کسی کو اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و سیرت عطا فرمائی ہے، تو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ یعنی یہودیوں کے اندر بھی یہ بیماری تھی، اور آج بھی اگر وہ کسی سے حسد کرے تو سمجھ لیں کہ یہودیوں کا ہی پیروکار، انہی کی پیروی میں یہ فعل کر رہا ہے۔
تو حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ یعنی کبائر گناہوں میں سے گناہ ہے، اور باطنی بیماریوں میں سے بیماری ہے بہت بڑی، اور جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کو بھی بنی اسرائیل، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی، آخری رسول، امام الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب و نبوت عطا فرمائی۔ تو اے یہودیو کیوں جلتے ہو، تم کیوں حسد کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی بیماری، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جاری اور ساری رہا، اس نے اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کیا رکھا؟ رسالت کا تاج آپ کو پہنایا، سجایا، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب عطا فرمائی، عزت سے نوازا۔ تو جس کو توفیق ملی، وما توفیقی الا باللہ، تو جس کو توفیق ملی اس نے کیا کیا؟ وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ جس طرح کے یہودیوں کے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدمی کو فیئر مائنڈڈ ہونا چاہیے، سچائی اور حقانیت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی الجھن ہو ذہن میں تو اس آدمی کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن آدمی اپنی ضد پہ ڈٹا رہے تو ظاہر ہے پھر وہ محروم رہتا ہے۔ تو اب جیسے یہ کعب بن اشرف جو تھا، اس کے اندر دل میں خباثت، دل میں حسد، لیکن آن دا ادر ہینڈ عبداللہ بن سلام، انہوں نے جب دیکھا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ اب یہاں عذاب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی، یہ جہنم کا عذاب، تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، وہی یعنی وہ سکن دوبارہ آ جائے گی، عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اب ان کا عذاب واضح آیت ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آدمی وہاں مر جائے گا اور بس ختم جی، کوئی تکلیف نہیں، وہ دوبارہ کھال پھر ہو جائے گی، یعنی وہ سکن جو ہے دوبارہ، اور پھر وہ جلتے رہیں گے اور اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے کفار۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا مطلب۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اب آپ دیکھیں قرآن میں جہاں کفار کا ذکر ہوتا ہے، ان کی سزا کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا، وہاں اللہ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ساتھ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، وہی بات، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ کوئی مومن جو ہے، وہ کوئی آدمی، من عملہ، جو کوئی، چاہے عورت ہو، مرد ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، چاہے ایمان والا ہو اور اس پر عمل کرے اللہ کے احکامات پر، تو اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ حیات طیبہ، ایک نیک مطہر پاک زندگی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ یہاں بھی فرمایا جنت میں باغ، جنت میں نہریں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور وہاں فرمایا ان کو پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا؟ کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ اب یہ مومن کا کریکٹرسٹکس، کوئی امانت رکھے، اس کی امانتیں ہیں، اور امانتیں تو بہت ساری چیزیں ہیں،
اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو، اب یہ فیصلے کہ کوئی منصف اگر بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا، حق سچ بات کا ساتھ دو، یہی نہیں کہ فیور کرو، کوئی اگر دوست ہے، ساتھی ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کی فیور کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بڑا واضح حکم دیا۔ اب یہ جو حکم یہاں دیا گیا، کیا دیا گیا؟ امن امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی، یہ مرکزی خیال ہے اسلام کا اور دین کا۔ نمبر 1، امانت کی ادائیگی کیا ہے؟ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز جو ہے وہ مالی معاملات میں حقدار کا اس کا حق دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اس کا حق دلائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا، پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر، اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول مسلم سے خیانت کی۔ اب سن لیں، صرف یہ نہیں کہ امانت کسی نے رکھی ہے تو اس کو فرمایا یہ بھی امانت ہے کہ مطلب اگر آپ ایک پروسیس کا حصہ ہیں تو امانت دار کو منتخب کریں، غیر اہل آدمی کو منتخب کریں گے تو یعنی کیا آپ خیانت کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز آیا مبارکہ میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی ہم بندہ قابلیت کے حساب سے تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا ذاتی فائدہ کیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ تھانہ کچہری، لوٹ مار، فساد، دنگا، اس قسم کا انسان یعنی بدماش، ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ انسانوں کو اچھا حاکم جو ہے اس کو مقرر کریں، قابل آدمی کو مقرر کریں۔ یہ ہر چیز آج کے حالات میں یہ چیز لاگو ہوتی ہے، یعنی ہر فرام سمال ٹو دا بگر ایشوز، اس میں آپ نے دیکھیں کہ اہل آدمی جو ہے اس کو منتخب کیا جائے، اہل آدمی کو مقرر کیا جائے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا دوسرا، یعنی اس کا پہلو۔ نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ، فریقین میں سے اصل کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں، یعنی ان کا خیال رکھے، 5 باتوں کو، اور اس میں برابری کا سلوک۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں اگر ایک فریق کو موقع دیتا ہے تو دوسرے کو بھی اسی طرح موقع دے، اس کی بات بھی سنیں۔ نمبر 2، نشست دونوں کو ایک جیسی دے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کا بیٹھنے کے لیے ان کو ایک جیسا عزت احترام، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، یعنی دونوں کی بات توجہ سے سنے، کلام سننے میں ہر ایک کا ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اور 5ویں بات، فیصلہ دینے میں حق کا ساتھ دے، حق جو ہے وہ بتا، یہ نہیں کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا ساتھی ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ جو بندہ اس طرح حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب الہی میں لیتا ہے اور نور کے منبر اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ حق سچ کی بات، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت ساری مثالیں، قاضی شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عادلانہ فیصلہ مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ اور ایک یہودی کا، تو وہ فیصلہ یہودی کے حق میں، یہ ظاہری جو یعنی سارے دلائل تھے اس میں قاضی شریع جو تھے انہوں نے یہودی حق کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو لیکن ان ریالٹی وہ حق حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا تھا، لیکن کیونکہ آپ کے پاس ظاہری دلائل نہیں تھے ایسے، تو قاضی نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ لیکن یہودی نے جب یہ فیصلہ دیکھا کہ دیکھیں ادھر مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، ادھر میں ایک یہودی ہوں، لیکن حق سچ کا فیصلہ ہوا ہے، کوئی فیورٹزم نہیں ہوا جو کہ یہودیوں کے اندر راج تھا، آج بھی ہے، تو انہوں نے جناب پھر وہ مسلمان ہو گیا یہودی۔ تو یہ عدل و انصاف جو ہے یہ اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم مؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تو اس
اس بات کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ بڑی واضح بات، اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ وہ رسول کی اطاعت، اور اطاعت رسول کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو حضور کا حکم ماننا بھی فرض ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کا حکم، کہ وہ ہے ہی اللہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم تو بات ہی اللہ کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت آقا علیہ السلام والتسلیم کی اطاعت ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام سورہ حشر میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا وہ جو کچھ تمہیں رسول یعنی آقا علیہ السلام دیں وہ لے لو، جسے منع فرمائے اس سے بادر ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو واضح طور پر اس چیز میں بیان فرما دیا گیا کہ حضور جو دیں وہ لے لو، حضور جس سے منع فرمائے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کا درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ میں یعنی مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق پر رہیں، دس از آلسو امپورٹنٹ، اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، ان کا حکم مانا نہیں جائے گا۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام 3 قسم کے ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں پتہ چلا کہ 3 قسم کے حکم ہیں۔ ایک وہ جو ظاہری کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید سے جس کے اندر دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، جو حدیث پاک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور تیسرے وہ جو قرآن اور حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے، یہ وہی پرنسپلز و فقہ جو ہیں، یعنی وہ قرآن یعنی اجتہاد قیاس، ٹھیک ہے، رجوع کرنے سے معلوم ہوں۔ آیت میں اول الامر کی اطاعت کا، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب داخل ہیں۔ وہ کو ایز لوگ ہیں، یہ تمام حضرات جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی روشنی میں آپ کو چیزیں بتاتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور تم سے پہلے نازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانے، یعنی شیطان کو نہ مانے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں یعنی انہیں بھٹکاتا رہے۔ اب بڑی واضح آیا مبارکہ ہے کہ حکم دیا گیا ہمیں کہ نبیوں رسولوں کی اطاعت کرو، لیکن ہم شیطان کی طرف، ہم حکم دیا کہ کتابیں جو نازل اس میں احکامات ان پر عمل کرو، تو ہمیں اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک آدمی بشر نامی، اس کا نام بشر تھا، اور یہ منافق تھا، اور اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہودی اور یہ منافق جو بشر، یہودی نے کہا چلو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں بھائی۔ منافق نے دل میں خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق بات کریں گے بھائی، تو اب وہ وہاں تو میرا مطلب حاصل نہیں ہوگا، حالانکہ یہ دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتا تھا لیکن منافق تھا، آپ اندازہ کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خیر قصہ مختصر، اس نے پھر ایک اور شرط رکھی، اس نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف کو جو ہے نا ہم اپنا منصب بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو یہودی کو پتہ تھا جو کعب ہے نا، اب یہودی کو اپنے اس بندے کا عالم کو اس کو پتہ تھا کہ وہ تو رشوت خور ہے، وہ رشوت لے گا اور پھر فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا۔ اس نے کہا جی نہیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ خیر قصہ مختصر، یہ یعنی جو بشر نامی شخص ہے، یہ اب اس کے پاس کوئی اور دلیل نہ رہی، یہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، پھر چلتے ہیں حضور علیہ السلام۔ خیر قصہ مختصر، حضور علیہ السلام بارگاہ میں آئے، وہ جو حق بات تھی حضور نے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب ظاہر تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلمان ہے، دل میں تو منافق طرح ہے، تو جو حق سچ تھی وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی، وہاں سے نکلا، کہتا چلیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں کہ وہاں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں دوبارہ پھر۔ اب اس کو پسند نہیں ہے، بشر کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہے۔ اب وہ جناب اس نے کہا بھی یار یہ عجیب آدمی ہو تم۔ خیر وہ یہودی مجبور تھا، اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ وہ گئے، جا قصہ بتایا، لیکن یہودی نے جو ہے نا جا کے حضرت عمر کو یہ بتا دیا کہ دیکھیں آپ کے نبی رسول کے پاس سے ہم ہو کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، لیکن یہ مانتا نہیں، اب آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، انہوں نے کہا اچھا میں ابھی آ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے، باہر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا بشر کا۔ انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے۔ اب ظاہر کسی کو اس طرح قتل کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور مسلمان بھی تھا۔ تو اب یہ بات جو ہے وہ اس منافق کے جو ورثاء تھے وہ سرکار دو عالم وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب وہ آئے، لیکن ان آیات میں اس دوران اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ بات آ گئی کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا، چونکہ یہ تھا ہی منافق۔ کون ہے ایسا مسلمان یا کوئی ایسا انسان جو حضور کی بارگاہ سے فیصلہ ہو جائے اس کو کہے جی میں نہیں مانتا؟ تو یہ آپ اندازہ کر لیں، صحابہ جو تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا الرَّسُولُ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ قُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب رسول کی طرف آ، تم دیکھو گے کہ کیا منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ منافق کا کام ہی کیا ہے؟ کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس حاضر ہوں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اتفاق کرانا تھا۔ ان کی دلوں کی بات تو اللہ جانتا، پس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو، اور ان کے بارے میں ان سے پر اصل کلام گفتگو کرتے رہو۔ سیدھی سی بات، منافقوں کا طریقہ بتایا گیا، پھر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرمایا گیا کہ چشم پوشی کرتے رہو، ان کو بتاتے رہو کہ حق سچ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے کرتوت یہ ہے کہ جب مصیبت پڑے گی تو پھر آئیں کی قسمیں اٹھائیں گے اور آگے پیچھے جو ہے وہ فیصلوں کو مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ اب رسول نبی کا جو منصب ہے اس کے بارے میں کہ ہم کو ان کو تو بھیجتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی معافی دعا فرماتے، ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ بڑی اہم بات اس میں ایک تو بات یہ ہوئی کہ رسول کا منصب وہ بتایا گیا کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، چونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کا ہر حکم مانا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اس میں وسیلے کی بات بھی ہو گئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر تم ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، ڈس اوبیڈینٹ ہو جائے تم سے، تو کیا کرو، جاؤوکا، میرے
یعنی کیا کرو، نبی کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں آ جایا کرو، فاستغفر اللہ، اور وہاں آ کے کیا کرو، پھر اللہ سے دعا مانگو، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول جن کے پاس تم آئے ہو، یہ نبی جن کے پاس تم، وہ تمہارے لیے دعا مانگے، لوجد اللہ، تو پھر ضرور تم کیا اللہ کو پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان۔ بڑی واضح بات بیان فرما دی۔ اب یہ تو آیا مبارکہ، چلو کہ یہ حضور جب حیات تھے، ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو لوگ چلے جاتے، اب ان کے وصال کے بعد تو علماء فرماتے ہیں ان کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب یہ ہے کہ آپ ان کے جب مزار پر جاؤ، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ، تو وہاں اس طرح وہ جانا، اس طرح جانا ہی ہے جا کے ان کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور اگر کوئی وہاں بھی نہ جا سکے تو وہ کیا کرے، وہ آج کی جو امپلیمنٹیشن اس آیا کی وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ کے حضور کا صدقہ یعنی وسیلہ دے کر دعا مانگے کہ اللہ میں تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ، میرے گناہ معاف فرما، میری خطائیں معاف فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس طرح اس آیہ کریمہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے واضح بیان فرما دیا کہ میرے نبی سے دعا منگواؤ، میرے نبی کو وسیلہ بناؤ، تو میں پھر دعا قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بڑے واضح انداز میں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرما دیا، اور یہ صحابہ کا عمل رہا۔ یہ یہاں بہت ساری مثالیں ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، حضور کے ظاہری حیات، حضور کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، اور آج تک امت کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں یا یہاں سے بیٹھ کر بھی حضور کا وسیلہ دے کر حضور کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے شمار مثالیں یہاں اس آیہ کے تحت ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں جو ہیں وہ ہم مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو اس آیہ کریمہ سے جو ہے وہ چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں وہ جو چیزیں ثابت ہوئیں، یعنی اس آیہ کریمہ سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا کیا ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ جلدی سنتا ہے دعائیں، اور وہ کامیاب ہوتی ہیں دعائیں۔ دوسری بات، قبر انور پر حاضر کے لیے حاضر ہونا بھی جاؤکا میں داخل، اور خیر القرون یعنی وہ جو اس وقت کا عمل تھا صحابہ کا، حضور کی بارگاہ میں آنا، یہ وہی ہے اسی۔ اور نمبر 3، بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا بھی جائز ہے، یعنی یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا۔ اور چوتھی بات، مقبولان بارگاہ الہی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ اس آیت سے ثابت ہے، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ حاجتیں جو ہیں وہ پوری فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، بہت پیارا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، یعنی یہ نہیں کہا کہ تمہارے رب کی قسم، یعنی فرمایا اے حبیب تمہارے رب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا تعارف اس طرح ان دوسرے الفاظ میں کہ اے یعنی حبیب تمہارے رب کی قسم، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، مجھے تیرے رب ہونے پر فخر ہے۔ دوسرے الفاظ میں سبحان اللہ، فرمایا اے پیارے حبیب، ہاں تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے۔ کون مسلمان نہ ہوں گے؟ جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، سبحان اللہ۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں، وہ جی سے مان لیں۔ یعنی یہ اصل میں وہی بات، وہ جو بشر نامی حضور کی بات نہ مانی، وہ منافق تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان یعنی اس چیز دل میں
آج کیا حضور کی شریعت حاکم ہے، آقا علیہ السلام ظاہری طور پر، لیکن حضور کے بتائے احکامات حاکم ہیں، انہی کی روشنی میں علماء قاضی فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس حق سچ کے فیصلے کو نہ مانے تو دیٹ مین کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہا، ٹھیک ہے۔ تو دل میں بھی ماننا ہے، صرف ظاہری طور دل میں بھی اس کو اقرار کرے کہ ہاں بس یہ حق بات جو تھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے لائی ہوئی شریعت کے مطابق میں اس پر سر تسلیم خم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ بات بڑی اہم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیا یہ بڑی ہی اہم آیا مبارکہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا جی؟ وہ چیزیں چیدہ چیدہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رب کی ہونے کی نسبت، یہ تو پہلی بات اس میں حضور کی شان کو بلند فرمایا، یہ نہیں اللہ تو ہر ایک کا رب ہے، لیکن یہاں پرٹیکولر حضور کا نام، اے آقا تیرا رب سبحان اللہ۔ دوسری بات، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا فرض قرار دیا گیا، فرمایا جو فیصلہ کر دیں بس اس کو سر تسلیم خم، کوئی اس میں نقص نہیں۔ سرکار تو عالم سے حکم مانے سے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، جو حضور کا حکم نہ مانے وہ کافر۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، آپ حاکم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی حاکم ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی حاکم، ٹھیک ہے۔ فرق یہی ہے بس کہ اللہ حاکم خود ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے، وہ ازلی ابدی ہے، لا متناہی فرق ہے اللہ کی حاکمیت میں اور حضور کی، لیکن حضور علیہ السلام حاکم ہیں اللہ کے بنانے سے، اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، سرکار دو عالم وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں، دل میں ماننا بھی ضروری، اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس آیا مبارکہ میں بڑا واضح طور پر۔ نمبر 7، اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے، ان کو نہ ماننا کفر ہے۔ یعنی یہ جو لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، اور کئی لوگ تو جو ہیں وہ یعنی خاص کر اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، مثال کے طور پر شراب ہے، سور ہے، یعنی اس پر بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، کئی اس کی تعویلیں کرتے ہیں، شراب تو حرام نہیں ہے، صرف بتایا گیا کہ شراب نماز کے وقت شراب کے قریب نہ جاؤ، نشہ کے قریب نہ جاؤ، گیمبلنگ، یہ ساری چیزیں یعنی وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے نکالتے ہیں۔ پھر وہ یہ جو سزائیں اسلام نے رکھی ہیں اس میں یہ بڑی بابرک سزائیں ہیں، تو اسلام کے احکامات کو کرٹیسائز کرنا، اور یہ نہیں دیکھتے وہ کہ یہ بھائی یہ احکامات اس مالک پروردگار کے احکامات ہیں جو بالکل فالٹ لیس ہے، جو ہمارا حاکم مالک، اس کی بات میں تو کوئی فالٹ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کے پیارے حبیب کی بات میں، تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ آف کورس اسلام کے منافی ہیں، اللہ کے احکامات کے منافی۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر کام کا جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کیا کہ یہاں مخلص منافق سب کے اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے، سب اس میں شامل ہیں، کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر سے نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا عمل کرتے۔ اب یہ وہ بنی اسرائیل کو بھی آپ کو پتہ ہے، انہوں نے جب اللہ کی نافرما برداری کی، مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اگر ہم یہ کرتے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا بہت سارے لوگوں پر، ٹھیک ہے جی، گھر بار چھوڑنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ تو اصل میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا،
ہم اس کو بجا لائے تھے۔ اس پر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر فضل کر تو ہم بھی ضرور بجا لاتے۔ اب اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بات تو انہوں نے کی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم نے مہربانی فرمائی حضور کے صدقے تم پر، دین کو آسان کر دیا، مشکل نہیں بنایا۔ تو یہاں یہ بات جو ہے اس کا ذکر کیا۔ یہ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ بہت ہی سبحان اللہ اعلیٰ اس کے معنی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سبحان اللہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ انعامات بتائے جائیں جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور آخر میں اللہ نے اس کو کتنے فرمایا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ بھی فرما دیا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم وسلم کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور جدائی جو تھی وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ حضور جب ادھر ادھر ہوتے تو یہ بہت غمگین اور رنجیدہ ہو جاتے، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ تو یہ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام سے بعض صحابہ محبت کرتے، ایسی محبت تھی کہ ان کا رنگ زرد ہو جاتا، حضور کا ذکر چھڑتا، جیسے کہ جو عاشقوں کا ہوتا ہے کہ محبوب کی بات کی جائے تو ان کے رنگ ہی نرالے ہو جاتے ہیں، تو ان کی بھی حال ہے حضور سے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کی یا رسول اللہ ابھی تو آپ اس دنیا میں موجود ہیں، نہ مجھے کوئی بیماری، نہ درد، نہ کچھ۔ تو آقا علیہ السلام ایک دن تو میں نے بھی جانا ہے اس دنیا سے، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں کہ وہاں آپ کا دیدار کس طرح کر پاؤں گا، آپ پتہ نہیں بڑے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، بڑے عرفہ مقام میں ہوں گے، تو میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا۔ اللہ، تو یہ دیکھیں حضور کے غلاموں کا، یہ تو اللہ قرآن میں آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن میں آیت فرمائی کہ کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، اگر تم نیک اعمال کرو، رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، تو پھر ہم تمہیں ان کا ساتھی بنا دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے۔ تو آج بھی یہ آیت کریمہ اسی طرح موجود ہے، اور وعدہ بھی موجود ہے کہ ایمان، عمل، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تو قیامت کے دن جنت میں حضور کی معیت، حضور کے بارگاہ میں حضور کا دیدار یعنی ہمیں نصیب ہوتا رہے گا۔ تو جس کسی سے کوئی محبت کرتا ہے، حدیث شریف میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ صحابہ جو تھے ان کی تو محبت یعنی مثالی محبت تھی، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کا والہانہ انداز تھا۔ حضرت بکر صدیق کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، یعنی یہ بڑے صحابہ جو ہیں حضور سے محبت۔ ایک دن حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا، رات کو رہتے تھے خدمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا اور دیگر خدمات بھی بجا لایا کرتا۔ ایک روز سرکار دو عالم وسلم مجھ سے فرمایا، جوبن پر تھے، خوش تھے، فرمایا سل، مانگو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے میرے محبوب میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی کہ میرا مقصود تو وہی ہے۔ اللہ، اللہم انت مقصودی، فرمایا میرا مقصود تو میرے آقا آپ ہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عمل کے بارے میں توجہ دلائی اور فرمایا پھر انشاءاللہ تم کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ تو یہ دیکھیں حضرت صحابہ جو تھے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں انہوں نے کہا، دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم
رفقائی فی الجنت، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتے رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بظاہر ہے اس کو کیا پرواہ رہے گی جس کے بارے میں آقا یہ دعا فرما دیں کہ یا اللہ ان کو میرا ساتھی بنا دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور سے محبت کا جو صحابہ، حضرت بلال کے بارے میں بڑا مشہور ہے، وقت موت کا قریب آیا، زوجہ شدت غم سے فرمانے لگی ہائے غم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ بیوی نے کہا غم، حضرت بلال نے کہا بڑی خوشی کی بات، کل ہم اپنے محبوب آقا علیہ السلام اور ان کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کریں گے۔ اب یہ یعنی موت کو خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ہاشم تم جنت سے بھاگتے ہو، حالانکہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ آج میں اپنی محبوب ہستیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اسی جنگ میں آپ نے شہادت پائی۔ سبحان اللہ۔ شہادت کے لیے بھی تیار، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معیت کو ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو صدیقین، سبحان اللہ، یہ یہاں مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر باقی صدیقین جو ہیں، انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، یہ تمام کے تمام متبعین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب اخلاص کی راہ پر چلنے والی شخصیات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق کیا ہے؟ آپ نے 6 معنی بیان فرمایا۔ گفتگو میں صدق، اللہ۔ دوسری بات نیت اور ارادہ میں صدق، سچائی۔ عزم میں صدق، عزم کو پورا کرنے میں صدق۔ عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وہ آدمی پھر کیا ہے؟ صادق کہلائے گا، جو اپنے معاملات جو ہے وہ اس طرح ہر ایک چیز میں، ہر ایک عمل میں وہ صدق کو پیدا کرے گا۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ آخر میں فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ جاننے والا کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہے جنت میں حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو قرب جنت کی بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بطور خاص فضیلت میں شمار فرمایا اور اسے اپنا فضل قرار دیا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کا کرم ہوگا قیامت کے دن گناہ گاروں پر، کہ انہیں کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیدار کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیدار نصیب فرمائے، محشر میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، قبر کے اندر حضور کی زیارت نصیب فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت ہمیں نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔